بڑی مشکل سے لشکر فاتح میدان ہوتا ہے، 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 کروڑوں میں کوئی سید ولی رحمان ہوتا ہے۔ جناب امیر شریعت زندہ باد، جناب دل خیر آبادی۔ بڑی مشکل سے لشکر فاتح میدان ہوتا ہے، اور حسن مطلع حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرما لیں کہ محمد مصطفیٰ کے در کا جو دربان ہوتا ہے، محمد مصطفیٰ کے در کا جو دربان ہوتا ہے، محمد مصطفیٰ کے در کا جو دربان ہوتا ہے، وہ اپنے وقت کے سلطان کا سلطان ہوتا ہے، اپنے وقت کے سلطان کا سلطان ہوتا ہے۔ اب یہ شعر بہت چھوٹا سا شاعر یو پی مئو ناگ بھنجن سے میں تشریف لایا ہوں۔ ایک پیغام، یہ میرا پیغام نہیں ہے، زبان دل کی ہے، آواز دل کی ہے، مگر پیغام یہ امیر شریعت کا ہے، پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرما لیں کہ خدا کے واسطے اب ختم کر دو مسلکی جھگڑے، خدا کے واسطے اب ختم کر دو مسلکی جھگڑے، خدا کے واسطے اب ختم کر دو مسلکی جھگڑے، ہماری قوم کا اس سے بہت نقصان ہوتا ہے، ہماری قوم کا اس سے بہت نقصان ہوتا ہے، بڑی مشکل سے لشکر فاتح میدان ہوتا ہے۔ آخری شعر پیش کرتا ہوں میں، امیر شریعت حضرت والا کی دعائیں لے کر کے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ مجاہد بھائی رحمان ہوتا ہے، حضرت مولانا قاری محمد جمیل صاحب بنگلوری دامت برکاتہم شعر دیکھیے گا۔ رحمان ہوتا ہے مبارک کوئی بھی سینہ، مبارک کوئی بھی سینہ نہیں حافظ کے سینے سے۔ اگر قسم نہ کھائے ہیں تو ایک بار کہہ دے سبحان اللہ۔ ادھر روح نکلی جا رہی ہے آپ کے حلق سے، سبحان اللہ کی صدا بھی نہیں آ رہی ہے۔ ملاحظہ فرما لیں کہ مبارک کوئی بھی سینہ نہیں حافظ کے سینے سے، مبارک کوئی بھی سینہ نہیں حافظ کے سینے سے، مبارک کوئی بھی سینہ حافظ کے سینے سے،
یہ وہ سینہ ہے جو قرآن کا جزدان ہوتا گئے، یہ وہ سینہ ہے جو قرآن کا جزدان ہوتا گئے، کروڑوں میں کوئی سید ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت ماشاءاللہ۔ پڑھ کر نبی کی نعت مقدر جگا دیا، خلد بری میں جانے کا راستہ بنا دیا، اور کافر نے پڑھ لیا تو تعجب کی بات کیا، آقا نے کنکروں سے بھی کلمہ پڑھا۔ ماشاءاللہ۔ دوستو آپ اس طرح سے خاموش ہو گئے ہیں کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ نعت نہیں بلکہ سورہ فاتحہ پڑھ، آپ زندہ ہیں بھی یا نہیں پتہ نہیں چلتا۔ دنیا کے کسی دارالفتہ نے آج تک سبحان اللہ الحمدللہ پہ پابندی نہیں لگائی، لہذا آپ سبحان اللہ بول سکتے ہیں۔ میں اب مجھے تیاری کرنی چاہیے، مجھے اب یاد آتا ہے دل بھائی کہ ارشاد اللہ خان صاحب چیئرمین سنی وقف بورڈ کے پروگرام کرا رہے تھے باڑھ کے اندر، اور امیر شریعت جناب حضرت مولانا سید نظام الدین صاحب جب امیر شریعت ہوا کرتے تھے، اور بہار کی آن شان پہچان علم کے ہمالیہ پہاڑ علی جناب حضرت مولانا سید ولی رحمانی صاحب نور اللہ مرقدہ وہاں موجود تھے، دستار ہو رہی تھی، میرے بھی سروں پہ حضرت نے اشارہ کر کے پگڑی بنا دی۔ اس کے بعد پھر امیر شریعت حضرت مولانا سید ولی رحمانی صاحب کا انتخاب ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ اسی خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، انہی کے چشم و چراغ اور انہی کے جانشین جناب حضرت مولانا سید احمد ولی فیصل رحمانی کا جب انتخاب ہوا، پورے ہندوستان میں میں نظامت کرتا ہوں، اور ایک نظام میں نے دیکھا جو حضرت کے آمد کے بعد ہوا، میں دل کی عمیق گہرائیوں سے پورے بہار واسیوں کو مبارکبادیاں پیش کرتا ہوں کہ میرے دوستو انگریزی تعلیم کو بڑی پختگی کے ساتھ حضرت مولانا نے جو انٹری کرائی ہے، اس کے لیے قابل داد ہے اور قابل مبارکباد ہے۔ اور جناب حضرت مولانا کی سرپرستی میں جو کچھ بھی نظام چل رہا ہے، آنے والی نسل انشاءاللہ میرا مولوی و فراٹے دار انگریزی بولتا ہوا نظر آئے گا کہ انگریز بھی حیران و شزدر نظر آئے گا۔ حضرت کا صرف ایک مشن 4 مصرے میں پڑھ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جو حضرت کی ایک تحریک ہے، ایک مشن میں بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت کا صرف ایک مشن یہ کہ چاہے کچھ بھی کہے یہ زمانہ تمہیں، حیثیت اپنی ہرگز گھٹانا نہیں، چاہے کچھ بھی کہے یہ زمانہ تمہیں، حیثیت اپنی ہرگز گھٹانا نہیں، جان باقی رہے یا کہ جاتی رہے، ہر جگہ اپنے سر کو جھکانا نہیں۔ بہت اچھا، کہہ رہا ہوں بہت درد کے ساتھ میں، یاد رکھنا اسے بھول جانا نہ تم، دال روٹی پہ کرنا گزارا مگر اپنے بچوں کو جاہل بنانا نہیں، دال روٹی پہ کرنا گزارا مگر اپنے بچوں کو جاہل بنانا نہیں۔ اب آئیے میرے دوستو، تعارف کے تمام جملے جہاں جا کر چھوٹے پڑ جاتے ہیں، تب اس شخصیت کا نام بڑے ادب اور احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ میری مراد خطیب دی شان، دی صلاحیت، ہر دل عزیز، کروڑوں کے مجمع میں سنجیدگی بخشنے والا ادیب، ایوان باطن میں زلزلہ برپا کرنے والا امیر، شہنشاہ فکر و تدبر، آبروئے سنیت، فلک خطابت کے نیر تابہ، جامع معقولات، عمر قلات، حضرت علامہ مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ پر جا کر رک جاتی ہے۔ اس وقت بڑے ادب کے ساتھ حضرت امیر شریعت سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنی ایمانی، عرفانی، حقانی تقریر سے خابدہ قوم کو بیدار کرے۔ اس شعر کے ساتھ حضرت کا استقبال ہے کہ یہ الگ بات کے چپ چاپ کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ اب جناب شیخ ہے، مائک ہے، رات ہے، فیصلہ آپ کے ہاتھ۔ بہت اچھے مجاہد، کیا بڑھیا مائک ہے یار، واہ مائک ہی بول جاتے بہت اچھی آواز ہے، اچھی کلاکار ہے وہ، جہاں آلاب رہتی ہے نا تو وہ ڈبل ایکو ڈال دیتا ہے۔ بند کرتے ہیں، مائک ایک ہی کو چلے گا بڑھیا، ایک ہی چلائیے، ہاں یا تو وہ لگا دیجیے یا تو یہ لگا دیجیے۔ ایک ہی چلائیے۔
ایک چلے بس یہاں کہاں کام دینا ہے الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد محترم حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے, اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم لوگوں کو توفیق دی کہ ہم لوگ اس جگہ جمع ہوں اور اللہ کے رسول اس کے پیغام کے سلسلے میں بات چیت کریں تاکہ ایک دوسرے سے سیکھ سکیں اور سکھا سکیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شکر کے بعد میں بہت شکر گزار ہوں جناب محمد توفیق صاحب کا, جناب مولانا محمد فیاض صاحب کا, جناب محمد ارشاد صاحب کا, جناب عبد الحلیم صاحب کا, جناب ماسٹر محمد محسن صاحب کا, جناب ماسٹر محمد ایوب صاحب کا, جناب مولانا مقصود رحمانی صاحب کا اور تمام منتظمین کا اور آپ تمام حضرات کا جنہوں نے محبت سے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی. بارک اللہ فیکم جمیعا, جزاکم اللہ خیر. مجھے یہ بتایا گیا کہ آج کی اس مجلس میں کچھ بات جو ہے مجھے انسانیت کے نقطہ نظر سے کرنی ہے اور کچھ بات مجھے اصلاح معاشرہ کے نقطہ نظر سے کرنی ہے. اچھی بات یہ ہے کہ اس مجلس میں بچے بھی بیٹھے ہیں, جوان بھی ہیں اور بوڑھے بھی ہیں. یہ بتاتا ہے کہ آپ زندہ قوم ہیں ماشاءاللہ جو بچوں کو لے کر کے آئے. تو کچھ دو تین موضوعات پر گفتگو کرنی ہے آپ لوگ. سب سے پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نقطہ نظر سے ہے اور اس کو اس طرح سمجھنا چاہیے کہ ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں زندگی میں تمام کام لوگ کرتے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں, اس کا حاصل کیا ہے, اس سے ہمیں کیا فائدہ پہنچنے والا ہے. اگر یہ سارا کام ہم کسی مقصد کے تحت نہیں کر رہے ہیں تو میرے بھائیوں بہت جلدی کل ہی آج ہی مر جانا ہے. پھر کیا ہوگا؟ مقصد کیا ہے زندگی کا؟ مقصد کیا ہے؟ کیوں کر رہے ہیں یہ سارا؟ یہ صبح کو اٹھنا, جاگنا, پڑھنا, پڑھانا, نہیں پڑھنا, نہیں پڑھانا, جہیز لینا, جہیز نہیں لینا وغیرہ وغیرہ, یہ سارے فیصلے ہم کر رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے غلطی اصل یہ ہو جاتی ہے کہ جو گول ہے, جہاں پہنچنا ہے, جس جگہ جانا ہے وہ ہم بھول جاتے ہیں راستے میں. لیکن اگر یہ یاد دلا دیا جائے کہ اصل جانا کہاں ہے تو پھر اس راہ پہ انسان چل پڑتا ہے. اچھا, یہ جو ساری باتیں میں کہہ رہا ہوں یہ اس کو کہنے کی جو ذمہ داری ہے یا جو جس نقطے سے میں کہہ رہا ہوں وہ ایک حدیث سے آتا ہے. حدیث ہے دین نصیحت, دین نصیحت دینے کا نام. اس لیے چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. یہ تمام فیصلے جو ہم کر رہے ہیں اپنی زندگی میں, اگر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں ہے, یہ اس راستے پر نہیں ہے, اس کتاب کے تابع نہیں ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے, تو پھر یہ بیکار ہے. کیسے؟ اگر آج آپ سے کوئی پوچھ دے یا کہہ دے خدا نخواستہ کہ اللہ نہیں ہے تو کیا کریں گے آپ؟ آپ کا دل تو ایسے ہل گیا, بات تو نہیں ختم ہو گئی, ایمان وہی دھرا کا دھرا رہے گا. اگر کسی نے آج آپ سے کہہ دیا کہ تمہارا اللہ جو ہے اس کے پاس یہ طاقت نہیں ہے,
یا اس کے پاس یہ قوت نہیں ہے یا وہ خدا نہیں ہے، پھر کیا ہوگا؟ اس بات کو سمجھنا بے پناہ ضروری ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمارا بچہ اس بات کو سمجھے، اس بات کو جانے کہ اللہ ہے، اللہ حق ہے۔ یہ کیسے سمجھے گا یہ بچہ؟ ہم لوگ مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ کیسے سمجھائیں گے اس بچے کو کہ اللہ ہے؟ ہم لوگ رسالت کے بارے میں کیسے سمجھائیں گے؟ ہم لوگ قرآن کے بارے میں کیسے سمجھائیں گے؟ اگر تعلیم اتنی اچھی نہیں ہو اور تعلیم صرف یہاں تک رک نہیں گئی ہو، تبھی صرف سمجھ سکتا ہے بچہ یا ہم یا آپ، جب تک کہ وہ تعلیم یہاں سے یہاں تک نہ پہنچ جائے۔ کون سا قلب اللہ کو قبول ہے؟ صرف ایک قسم کا، کوئی دوسرا قلب اللہ کو قبول نہیں ہے۔ کون سا قلب؟ وہ قلب جو سلیم ہے۔ سلیم کا کیا مطلب ہے؟ وہ جو مڑا ہوا نہیں، جو بالکل سیدھا، جس میں کوئی کھوٹ نہیں ہے۔ تو ایسے قلب کو پیدا کرنے کے لیے کون سی بات کرنی ہے؟ ہمیں واپس جانا ہوگا سیرت پر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر۔ یہ دیکھنا ہوگا کہ شروع کے زمانے میں صحابہ کرام کیسے اللہ پر ایمان قائم کر رہے تھے اپنے دل کا۔ یعنی ایسا تو نہیں ہوا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ مسلمان ہو جاؤ، وہ مسلمان ہو گئے اور اس کے بعد تمام چیزیں جو ہے ان کی زندگی کی سیدھی ہو گئی۔ نہیں، ایمان کا ایک سفر ہے۔ ہم سب لوگوں کو پتا ہے کہ ایمان کا ایک سفر ہے۔ جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم لوگ ٹیکنیکلی مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ ٹیکنیکلی مسلمان ہو گئے، مومن نہیں ہوئے، مومن نہیں ہوئے۔ کیسے میں کہہ رہا ہوں یہ بات کیسے کہہ رہا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں باہر سے چند بدو آئے، یعنی جو شہر کے باہر جو لوگ رہتے ہیں، اونٹ کو چرانے والے وغیرہ وغیرہ، یہ لوگ آئے اور آ کر کے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ میرے جیسے کمزور انسان کے ہاتھ پر نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، اور کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، ہم مومن ہو گئے۔ تو پوری آیت اتری کہ کہو ان سے کہ تم ابھی مومن نہیں ہوئے، اب مومن کیسے ہو؟ یہ وہ سمجھنے والی بات ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ ہم سب لوگ ایمان کے ایک سفر پر ہیں، ہم سبھی حضرات ایمان کے سفر پر ہیں۔ ہم سب لوگ یہ کلیم کر سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم میں سے کوئی یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ ہم مومن بھی ہو گئے۔ وہ ایک سفر ہے، وہ سفر کیسے پورا ہوگا؟ جب ہم سمجھیں گے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الخیر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ان تمام چیزوں کو اب اللہ کیا ہے، فرشتے کیا ہیں، قرآن کیا ہے، رسول کیا ہے، موت کیا ہے، اٹھائے جانے کا کیا مطلب ہے، جب ان چیزوں کو سمجھنا شروع کریں گے اور کیسے۔ ایک دو واقعہ سناتا ہوں۔ مکے کا واقعہ سنیے، جب اسلام ابھی قرآن شریف نازل ہونا شروع ہوا ہے اور صحابہ اکرام کیسے نماز پڑھ رہے ہیں۔ رات بھر کی نماز اس وقت واجب ہے۔ شروع میں صحابہ اکرام رات بھر کی نماز پڑھ رہے ہیں اور کھڑے ہیں، قیام اللیل ہو رہا ہے رات بھر۔ اس لیے تاکہ اللہ کا ایمان دل میں اتر جائے۔ اور رات بھر یہاں تک کہ کچھ صحابہ اکرام نے رسی ایسے اپنے چھت سے لٹکا لی اور وہ رسی کو پکڑ کر کے کھڑے ہوئے قرآن پڑھ رہے تاکہ نیند نہ آئے۔ رسی پکڑے ہیں اور کھڑے ہیں تاکہ نیند نہ آئے۔ جب سیرت پڑھیں گے تو سارے واقعات ملیں گے۔ تو اس طرح سے ایمان کو دل میں اتارنا پڑتا ہے۔ جب ایمان دل میں اترے گا تب پتہ چلے گا
کہ اچھا بھائی یہ جو ہم کام کر رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کہا انہوں نے؟ کہ وہ شخص ایمان نہیں لایا. اچھا اس کا ترجمہ بعض لوگ کرتے ہیں وہ مومن نہیں ہوا. یہ بھی صحیح ترجمہ ہے، لیکن سمجھنے سمجھانے کے لیے زیادہ صحیح ترجمہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا یؤمن احدکم، تم میں وہ شخص ایمان نہیں لایا. کون ایمان نہیں لایا بھائی؟ وہ شخص جس کی خواہش اس چیز کی تابع نہیں ہو گئی جو میں لے کر کے آیا. آپ کیا لے کر کے آئے ہیں؟ قرآن کریم. بیٹھ جائیے جہاں جگہ ملے تو بیٹھ جائیے انشاءاللہ. تو جب تک کہ آپ کی خواہش آپ کا نفس اس چیز کے تابع نہیں ہو جائے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں، یعنی کہ قرآن کریم، تب تک بات نہیں ہوئی. اچھا مزدار بات یہ تو پڑھ رہے ہیں ہم میں اکثر بچے قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، لیکن سمجھ کون؟ یہ بہت اہم بات کیا رہا ہے، اس کو سنیے غور سے. قرآن کریم سمجھ کون پا؟ ہم لوگوں نے ایک ایسا رشتہ اپنے نبی سے بنا لیا ہے کہ ہم لوگ اپنے نبی کی عزت کے خاطر سر تو کٹا سکتے ہیں، سبحان اللہ، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں نے انگریزی مدارس میں داخل کروا دیا. صحیح بات، لیکن انگریزی تو ایک وسیلہ ہے چیزوں کو سمجھنے کے لیے. اصل بات تو عربی کی ہونی. جامعہ رحمانی میں پورا ایک شعبہ قائم کیا گیا، والد صاحب نے قائم کیا 2007 میں، اور اس کے بعد سے جس کی تدریسی زبان عربی. پہلی جماعت سے لے کر کے کو بات سمجھ میں آ گئی جی عربی کیوں سیکھنا؟ کیونکہ وہ چیز جو عربی میں ہے، وہ کلام جو عربی میں ہے، اس چیز کا اثر ویسے کیسے ہوگا آپ کے دل پہ اگر آپ اس کو اسی زبان میں نہیں سمجھیں گے. میں ایک مثال دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں. شعر و شاعری میرے سمجھ میں نہیں آتی، میں بہت خراب ہوں شعر و شاعری میں. ایک دو شعر یاد کر کے سمجھنے سمجھانے کے لیے. ہندوستان کی آزادی کا واقعہ ہے. جب ہندوستان کی فوج نے حیدرآباد کو ملا لیا خود میں، تو پھر ایک مشاورہ رکھا گیا دوستی کا، جس میں نواب حیدرآباد کے نواب اور ہندوستان کے تمام جو ایگزیکٹو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے اس میں. تو اب جب